السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم طہارت اور بالخصوص تیمم کے کچھ اہم مسائل پر بات کریں گے۔ عیدین اور جنازے کی نماز میں وضو ٹوٹ جانے یا وقت کم ہونے کی صورت میں شرعی احکام کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو تیمم کا درست اور مسنون طریقہ بتا دیں تاکہ اگر کبھی پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وہ درست طریقے سے تیمم کر سکیں۔ جی بالکل، شریعت مطہرہ نے پاکی کے لیے تیمم کا طریقہ تجویز کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں بھی آیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا درست طریقہ یہ ہے کہ اولاً نیت کر لیں، پھر پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر جھاڑ لیں اور پورے چہرے پر ایک مرتبہ اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اسی طرح زمین پر ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت اس طرح ہاتھ پھیریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک بہت عام مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے کہ لوگ عید کی نماز کے لیے گراؤنڈ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں وضو کا انتظام نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کا راستے میں وضو ٹوٹ جائے یا وہ گراؤنڈ ایسے وقت پہنچے کہ نماز شروع ہو چکی ہو اور اسے یہ خوف ہو کہ اگر وہ وضو کرنے گیا تو عید کی نماز ختم ہو جائے گی، تو کیا وہ عید کی نماز کے لیے تیمم کر سکتا ہے؟ اس صورت میں شریعت کا حکم نہایت واضح ہے۔ اگر وضو کرنے کی صورت میں عید کی نماز مکمل طور پر فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو شریعت میں تیمم کر کے عید کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ اگر اس شخص کو یہ غالب گمان ہو کہ وضو کر کے آنے کے بعد بھی اسے نماز کا کچھ حصہ مل جائے گا تو پھر اس کے لیے وضو کر کے ہی نماز میں شامل ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر عید کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو تھی نماز شروع ہونے سے پہلے کی بات۔ اگر کسی شخص کا عید کی نماز پڑھنے کے دوران ہی وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر قریب میں پانی وغیرہ موجود ہو اور وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شریک ہونے کی امید ہو تو اسے فوراً وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر وقت تنگ ہو اور وضو کرنے سے جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہو تو وہ شخص تیمم کر کے اپنی نماز باجماعت پوری کر سکتا ہے۔ بہت اہم بات بتائی آپ نے۔ ایک آخری اور عملی سوال، بعض اوقات جنازہ یا عید کی نماز میں وقت کم ہوتا ہے اور سامنے مٹی بھی میسر نہیں ہوتی، تو کیا ایسی مجبوری میں انسان اپنے کپڑوں پر لگی دھول یا غبار سے تیمم کر سکتا ہے؟ جی مفتی حسان صاحب، اس کی اجازت مشروط ہے۔ جنازہ یا عید کی نماز فوت ہونے کے اندیشے کے تحت اگر کپڑے پر اتنا گرد و غبار موجود ہو کہ اس پر ہاتھ مارنے سے گرد و غبار ہاتھ پر نظر آئے یا ہاتھ پر غبار کے اثرات نمایاں ہوں تو ایسے کپڑے سے تیمم کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر کپڑے پر اتنا گرد و غبار نہ ہو کہ ہاتھ پر اس کا اثر ظاہر ہو تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے تیمم اور عید و جنازہ کی نماز کے حوالے سے بہت اہم مسائل کی نہایت احسن انداز میں وضاحت فرمائی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے اس گفتگو سے آپ کے علم اور روزمرہ کے مسائل کی فہم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔